سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رسول رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ھذا سر بین اللہ و بین الرسول، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز۔ اس کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ لا نہیں ہے الہ کوئی عبادت کے لائق، کوئی معبود الا مگر ہوا وہی، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الا هو الحی القیوم، جو زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ نزل اتارا نازل کیا علیہ کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر علیہ الکتاب، کتاب یعنی قرآن کریم فرقان حمید، بالحق کے حق کے ساتھ، مصدقاً جو تصدیق کرتا ہے، لما بین یدیہ جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی جو یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہے۔ وانزل، اور اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، وانزل التوراۃ، تورات کو بھی، والانجیل اور انجیل کو بھی، من قبل اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے، ہدن ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور اللہ تعالیٰ نے فرقان اتارا، حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی چیز اتاری۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، لہم ان کے لیے، عذاب شدید سخت عذاب ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عزیز غالب ہے، ذو انتقام انتقام لینے میں، بدلہ لینے میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفی مخفی نہیں ہے، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ اللہ رب العالمین کا کرم، فضل، رحم کہ ہم نے سورہ بقرہ شریف ختم کر لی ہے اور آج سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں۔ آل عمران سے مراد یہ ایک دلیل بھی ہے، یاد رکھنا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جو نواسا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے وہ آل عمران نہیں ہوتی، آل رسول نہیں ہوتی۔ شادی شدہ بیٹی یا نواسے جو ہیں وہ آل نہیں ہوتے، آل بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں آل عمران سے مراد، عمران حضرت سیدہ مریم کے والد کا نام۔ آل عمران سے مراد کون ہے؟ عمران کی بیٹی مریم اور نواسا عیسیٰ علیہ السلام۔ سمجھ آ گئی بات؟ آل عمران سے کیا مراد ہے؟ جناب عمران کی بیٹی مریم اور نواسا امام اپنا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام۔ معلوم ہوا کہ آل جو ہے وہ بیٹی بھی ہوتی ہے اور نواسا بھی ہوتا ہے، قرآن کی آیت سے معلوم ہوا۔ اور اسی آل میں حضرت حنہ کا بھی بار بار ذکر آئے گا۔ حنہ جو ہے وہ حضرت مریم کی والدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی آل ہے، یعنی یہ خوارج کی بھی تردید ہے، روافظ کی بھی تردید ہے۔ سمجھ آ گئی بات یہ کہ نواسا اور بیٹی بھی آل اور بیوی بھی آل۔ البتہ یاد رکھو کہ آپ سے ان کو ادب میں بھی اگر کوئی پوچھے کہ گھر والی کا کیا حال ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیوی۔ پشتان کہتے ہیں کور والا سنگر، اس سے مراد بھی بیوی ہوتی ہے۔ گھر والے عربی میں اس کا ترجمہ اہل بیت ہے۔ تو بیوی جو ہوتی ہے یہ بھی اہل بیت ہوتی ہے، گھر والی ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ کسی اور کے لیے یہ قاعدہ عام نہیں ہے کہ کسی کی بیٹی شادی ہو جائے اور وہ اہل بیت ہو۔
آپ سے کوئی پوچھے گھر والے کیسے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ بیوی بچوں کو ہی کہیں گے. شادی شدہ بیٹی ہے، نواسے ہیں، داماد ہے، اس کو تو مراد نہیں لیں گے. نہ پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے، نہ جواب دینے والا یہ جواب دیتا ہے. بات سمجھو. عمومی قاعدے کے مطابق ہر آدمی کی بیوی اور بچے اس کی اہل بیت. شادی شدہ بیٹی اور نواسے اور داماد عام لوگوں کے اہل بیت نہیں ہوتے. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضور کے لیے خاص ہیں. مثال کے طور پر ہم نے صوم وصال پڑھا، پوچھ رہے تھے ہم سب کہ روزے پہ روزہ یہ حضور کے لیے خاص ہے. تہجد حضور پہ فرض ہے، یہ حضور کے لیے خاص ہے. 4 سے زیادہ شادیاں کرنا یہ حضور کے لیے خاص ہے، امت میں کوئی نہیں کر سکتا. تو کچھ خواص ہیں حضور علیہ السلام کے لیے. تو یہ اہل بیت بھی جو ہے شادی شدہ بیٹی، داماد اور نواسے یہ حضور کا خاصہ ہے. یہ حضور کا خاصہ ہے، گویا کہ یہ حضور کی خصوصی اہل بیت ہے. یہ حضور کا خصوصی اہل بیت ہے. حضرت پاک بی بی سیدہ فاطمہ زہرا امام الاولیاء حسنین کریمین. لیکن عمومی قاعدے کے مطابق حضور کی بیویاں حضور کی اہل بیت ہیں، جو سارے لوگوں کی بیویاں اہل بیت ہوتی ہیں، سارے لوگوں کے بچے اہل بیت ہوتے ہیں. تو اس عمومی قاعدے کے مطابق حضور کی ازواج مطہرات امہات المومنین حضور کی اہل بیت ہیں، بیویاں ہیں. یہ عمومی قاعدہ ہے اور سب کی ہوتی ہے. اور لیکن جو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ حسنین کریمین ہیں یہ حضور کے خصوصی اہل بیت ہیں. یہ حضور کی خاصہ ہے، حضور کے لیے خاص ہے. آج بھی کسی کا داماد یا شادی شدہ بیٹی یا نواسے اہل بیت نہیں ہوتے. یہ حضور کا خاصہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرا شجرہ جو ہے وہ ان سے چلے گا. بہرحال اسلام سے بھی یہاں بھی اہل بیت آل عمران سے مراد جو ہے وہ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام ہے. وہ آل محمد سے مراد بھی فاطمہ زہرا اور حسنین کریمین ہو سکتے ہیں. قرآن سے ثابت ہو گیا آل عمران. دوسرا اس سورہ مبارکہ میں ہم مسلسل کئی آیات تک پڑھیں گے کہ عیسائیوں کا ایک وفد حضور پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور وہ پھر مناظرے حضور سے کرتے رہے، بحث و مباحثے کرتے رہے. کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ درمی پہ ڈٹ گئے اور مختلف حضور سے بحث و مباحثہ وہی جو حضور علیہ السلام نے اسی سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ بحث و مباحثے کا جب کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو کہو لے آؤ اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو حاضر کرو، آ جاؤ. اور مباہلہ کرتے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں. اور وہاں بھی حضور پاک علیہ السلام پھر انہی کو لے کے گئے، یعنی حضرت علی کو، فاطمہ زہرا کو اور حسنین کریمین. حالانکہ قرآن نے کہا تھا کہ ان کو کہو تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، نساءنا و نساءکم. لیکن حضور علیہ السلام صرف سیدہ فاطمہ زہرا کو لے گئے. تو یہ خصوصی شخصیت ہے، یعنی باوجود اس کی کہ حضور علیہ السلام کی اس وقت بہت ساری بیویاں تھیں لیکن حضور کسی کو نہیں لے گئے. اور خاندان بنو ہاشم کے بہت لوگ تھے، کسی کو نہیں لے گئے، صرف سیدہ فاطمہ زہرا کو لے گئے. اور انفسنا و انفسکم میں حضرت علی کو لے گئے اپنی جان. اور ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. اس میں حسنین کریمین کو لے گئے. وہ انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے اسی سورہ مبارکہ میں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ پہلی جو دو آیتیں ہیں یہ تو آیت الکرسی میں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن جو ہے یہ حق کے ساتھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، سچی کتاب ہے. لیکن اس کی نزول سے پہلے چونکہ قرآن کی خاصیت ہے یہ تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی، تو ان کی تصدیق کرنے والا بھی قرآن ہے. یعنی اگر قرآن کو یہ عیسائی یہودی نہیں مانتے تو یہ اپنی تورات اور انجیل کو بھی نہیں منوا سکتے، یہ اپنے پیغمبر موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی نہیں منوا سکتے، کیونکہ ان کے پاس حضور کے زمانے میں صحیح تورات اور انجیل نہیں تھی. قرآن نے آ کر بتایا کہ تورات ہے، انجیل ہے، موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے علیہ السلام.
جب تک قرآن کو نہیں مانیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تورات اور انجیل کو ہی ماننے والے نہیں ہیں. حضور کو نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن نے آ کر بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی ہے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. ہمارا حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی تورات انجیل اوریجنل نہیں تھی، تو آج کدھر ہے؟ تو پھر ہمارا ایمان کس حیثیت سے ہے ان پر؟ ہمارا ایمان یہ ہے جو لوگوں کے پاس تورات ہے انجیل ہے ان پر ہمارا ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اس پر ہمارا ایمان. بس نہ پڑھنی ہے نہ اس پہ عمل کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، بس صرف ایمان ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تھی، جو نازل کی تھی وہ سچی کتاب تھی. عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل نازل کی تھی، جو انجیل عیسیٰ پہ اللہ نے نازل کی اس پر ہمارا ایمان ہے، وہ اللہ کی سچی کتاب تھی. بس اتنا عقیدہ اس کے متعلق ہم نے رکھنا ہے، پڑھنی بھی نہیں، عمل بھی نہیں کرنا. اللہ فرماتا ہے یہ تورات و انجیل بھی نزول قرآن سے پہلے ہدایت کا ذریعہ تھی. من قبل ھدی للناس، یعنی قرآن سے پہلے ہدایت تھی. اور آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے اتارا وانزل الفرقان، اور فیصلہ اتارا، یعنی قرآن کریم فرقان حمید یا معجزات. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، یعنی قرآن کریم کا، قرآن کی آیات کا، ان کے لیے سخت عذاب ہے، باوجود اس کے کہ یہ تورات کو مانے، باوجود اس کے کہ یہ انجیل کو مانے، لیکن اگر جب تک قرآن کو نہیں مانتے گویا کہ یہ کافر ہیں اور ان کے لیے عذاب شدید ہے. پہلے تو ان کے پاس صحیح تورات انجیل ہے بھی نہیں، اگر ہو بھی اور اس کو صحیح مانے تب بھی کافر ہے، اس لیے کہ اب قرآن آ گیا ہے، وہ منسوخ ہو گئی ہیں، اب قرآن پہ ایمان لانا ضروری ہے. یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، روسی ہیں، ہندو ہیں، جو بھی کافر ہیں، مشرک ہیں، مسلمان ہیں، یہ سارے حضور کی امت ہیں، پیارے محبوب کی امت ہے. بھلے اپنے آپ کو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہلوائے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کہلوائے، ہے یہ حضور کی بعثت کے بعد ساری حضور کی امت، کچھ ماننے والی کچھ نہ ماننے والی. نہ مانے تو وہ علیحدہ بات، اپنے آپ کو کچھ بھی کہلائیں، ہے یہ ساری حضور کی امت، کچھ ماننے والی کچھ نہ ماننے والی. ہر نبی کی امتیں ایسی ہوتی تھی، کچھ مانتے تھے کچھ کافر ہوتے تھے. حضور علیہ السلام کی امت میں بھی بہت سے کافر بھی ہیں اور بہت سے مسلمان بھی ہیں. اللہ رب العالمین سے کچھ مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں، زمین کی تہوں میں، سمندروں کے نیچے بھی کوئی ذرہ بھی اللہ رب العالمین سے چھپا ہوا نہیں ہے. صرف چھپا ہوا نہیں بلکہ اس کا انتظام اللہ تعالیٰ سب کر رہا ہے. ایک چھوٹا سا کیڑا جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جو زمینوں کی تہ میں ہے، وہاں بھی اس کے لیے، اس کی سانس لینے کے لیے جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کی پہنچا رہا ہے، اس کی خوراک کا اہتمام موجود ہے. پتھر کے اندر کیڑے کھا رہے ہیں، ہر جگہ اللہ رب العالمین کا رزق و رزاق دے رہا ہے. اور آسمانوں میں بھی، خلا میں بھی، جہاں جہاں بھی کائنات ہے اللہ تعالیٰ اس کا صرف جانتا نہیں ہے بلکہ اس کا انتظام بھی سنبھالے ہوئے ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا. پھر دیکھ لو ایک بار، پھر انشاءاللہ یہی مضمون ہم بار بار پڑھیں گے. الف لام میم، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا ہوا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قیوم اور قائم رکھنے والا ہے پوری کائنات. نزل علیک الکتاب، آپ پر نازل فرمایا کتاب قرآن کو، بالحق کے حق کے ساتھ، مصدقاً یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، لما بین یدیہ، جو ان کے ہاتھوں میں ہے. وانزل، اور نازل کیا، وانزل التوراۃ، تورات کو بھی، والانجیل، اور انجیل کو بھی، من قبل، اس سے پہلے یہ تورات و انجیل، ہدن ہدایت تھی، للناس، لوگوں کے لیے. وانزل الفرقان، اور فرقان اتارا، یہ جو حق و باطل میں تمیز کرتا ہے. بے شک ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جن نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، شدید سخت. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز غالب ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے میں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفی، نہیں چھپا ہوا، مخفی نہیں ہے، علیہ، اس پر، شیء، کوئی چیز بھی، فی الارض، زمینوں میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمانوں میں.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.